بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کچھ کہانیاں آواز مانگتی نہیں، وہ خاموشی میں سنی جاتی ہیں، اور کچھ کہانیاں آنکھوں کے کونے میں ٹھہرے آنسوؤں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک غریب کسان، ایک سادہ سا گھر، اور محبت کی وہ دولت جو حساب کتاب سے ماورا ہوتی ہے۔ یہ وہ داستان ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل حسن چہرے میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے، اور اصل امیری جیب میں نہیں، دل میں بستی ہے۔ ایک غریب کسان کی شادی نہایت ہی حسین و جمیل عورت سے ہو گئی تھی۔ اس عورت کا حسن شہر کی گلیوں میں چرچا نہیں تھا، مگر جو بھی ایک نظر دیکھ لیتا دل میں ٹھہر جاتا۔ اس کے حسن کی سب سے نمایاں وجہ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال تھے، بال جو رات کی سیاہی سے زیادہ گہرے اور محبت کی طرح نرم و نازک تھے۔ وہ بال صرف اس کی زینت نہیں تھے، بلکہ دونوں میاں بیوی کی مشترکہ فکر بھی تھے۔ غربت ان کے دروازے پر مستقل مہمان بنی تھی، مگر شکر اور قناعت ان کے دلوں میں چراغ کی طرح جلتی تھی۔ ایک دن کسان کی بیوی نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، سنیے جی، اگر ممکن ہو تو کل واپسی پر ایک کنگھی لیتے آئیے گا۔ بالوں کو لمبا اور گھنا رکھنے کے لیے سنوارنا ضروری ہوتا ہے، اور کب تک میں ہمسائیوں سے مانگتی رہوں گی؟ یہ الفاظ شکایت نہیں تھے، صرف ایک معصوم خواہش تھی۔ کسان نے سن تو لیا، مگر دل بوجھل ہو گیا۔ افسردہ آواز میں آہستگی سے بولا، میری پیاری بیگم، میری جند، میری جان، میری اپنی گھڑی کا پٹا کئی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ اسے ٹھیک کرا سکوں۔ میں کنگھی کیسے لا سکوں گا؟ کچھ دن اور گزارا کر لیں، جب اللہ نے آسانی دی تو ضرور لے آؤں گا۔ میرے بس میں ہوتا تو دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ اچھے برے دن تو زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے بھی اچھے دن ضرور آئیں گے، پھر سارے غم مٹ جائیں گے، ہم بھی ڈھیروں خوشیاں منائیں گے۔ میں آپ کا دل سے عزت و احترام کرتا ہوں، میرے دل میں بہت قدر ہے آپ کی، مجھے فخر ہے، میری عزت قائم رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کی محبت کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ یہ سن کر بیوی نے کوئی بحث نہ کی، بلکہ بے حد خوش ہو گئی، آنکھوں میں محبت چمکنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کی مجبوری سمجھتی تھی، مگر کسان کے دل میں ایک چبھن سی رہ گئی۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ میں کتنا مجبور ہوں کہ اپنی بیوی کی اتنی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے دن کھیت سے واپسی پر وہ اچانک ایک گھڑیوں کی دکان کے سامنے رکا۔ اس نے اپنی پرانی ٹوٹی ہوئی گھڑی نکالی۔ وہ گھڑی جو وقت تو بتاتی تھی، مگر اب خود وقت کی مار سہ رہی تھی۔ کسان نے گھڑی کو اونے پونے داموں بیچ دیا، اور انہی پیسوں سے ایک اچھی سی کنگھی خرید لی۔ کنگھی کو بڑی رازداری سے چھپایا، اور دل میں ایک مسکراہٹ لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جو بھی ملتا کسان سے ایک ہی بات پوچھتا، کیا بات ہے بھائی، کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ تم اتنے خوش تو اپنی شادی پر بھی نہ تھے جتنے خوش آج لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کسان ہر کسی کو ایک ہی جواب دیتا، کاش تمہاری بات سچ ہوتی، کاش واقعی لاٹری نکل آئی ہوتی تو خوشی کی انتہائی کچھ اور ہوتی۔ یہ کہہ کر کسان آگے بڑھ جاتا، دل ہی دل میں باتیں کرتا ہوا، سوچ کے دریچوں میں ڈوبا ہوا۔ سوچ رہا تھا کہ آج بیوی کو سرپرائز دوں گا، وہ خوش ہو جائے گی، اور شاید میری ساری تھکن بھی بیوی کی ایک مسکراہٹ میں اتر جائے گی۔ مگر جب وہ گھر پہنچا تو جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، جسے دیکھ کر کسان کے ہوش ہی اڑ گئے، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے سرک گئی ہو۔ کسان کی بیوی سامنے کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، مگر اس کے لمبے سیاہ گھنے بال غائب تھے۔ وہ بال جو اس کی پہچان تھے، جو اس کے حسن کا تاج تھے، سب کٹ چکے تھے۔
کسان کی بیوی گنجی ہو چکی تھی۔ کسان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمہیں معلوم ہے وہ بال تم پر کتنے خوبصورت لگتے تھے، پرستان کی پری ہو جیسے، اس سادہ سے گھر کی ملکہ، میری شہزادی ہو تم ویسے، آخر کیوں کیا میری جان ایسے؟ بیوی نے نہایت نرمی اور شائستگی سے جواب دیا، ایسی نرمی، ایسی مٹھاس جو لفظوں میں سمٹ نہ سکے، گویا آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو اور اس کی آواز میں لازوال محبت کی روح بول رہی ہو۔ بیوی بولی، میرے سرتاج، میری دنیا، میرے دل کے بادشاہ، کل جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس گھڑی ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں تو میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے اور میں دن بھر ایک ایسی کیفیت میں مبتلا رہی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ دل میں جو درد کی لہر اٹھی تھی وہ آپ کے لیے گھڑی خریدنے کے بعد ہی تھمی تھی۔ آج میں قریبی بیوٹی پارلر گئی، اپنے بال بیچ آئی اور آپ کے لیے یہ گھڑی لے آئی۔ یہ کہہ کر بیوی نے گھڑی آگے بڑھا دی۔ شوہر کی آنکھیں بھر آئیں، لازوال محبت آنسو بن کر بہنے لگی۔ شوہر نے جیب سے کنگھی نکالی، وہی کنگھی جو اس نے بیوی کے لیے خریدی تھی۔ یہ لمحہ ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، سانسیں بھی جیسے ٹھہر سی گئیں اور آنسو خاموشی کی زبان بولنے لگے۔ محبت صرف دینے اور لینے کا نام نہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو لفظوں میں نہیں دل میں محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لازوال طاقت ہے، قربانی، ایثار اور خاموش وفا کی علامت ہے۔ جہاں اپنی خواہشات صرف اس لیے قربان کر دی جاتی ہیں کہ رشتوں کا تقدس برقرار رہے اور محبت زندہ رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت میں غرور، خود غرضی اور دکھاوے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ صبر، نرمی اور عزت کی بنیاد پر قائم رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جو دلوں کو جوڑے، روحوں کو سکون دے اور دنیا کی ہر کمی کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک سوچ، ایک صدا، ملک انور ضیاء۔